أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک یقول وہ کہتا ہے، وہ سے مراد خدا اللہ کہتا ہے انہا بقرہ وہ گائے ایسی ہو، وہ ایک گائے ہے لا ذلول اس سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو، تثیر الارض ہل کے ذریعے سے زمین کو پھاڑنا، زمین کو زراعت کرنے کا کام بھی اس سے نہ لیا گیا ہو، ولا تسقی الحرث زمین کو یا پھر بوڑی سے پانی نکالنے کا کام بھی اس سے نہ لیا گیا ہو، مسلمتن وہ صحیح سالم ہو، بے عیب ہو، لا شیۃ فیہا اس میں کسی قسم کا کوئی داغ دھبا عیب نہ ہو. قالوا کہنے لگے بنی اسرائیل الآن جئت بالحق اب آپ نے صحیح صحیح باتیں لے کر آئے، آپ جو شرائط لے کر آئے اس قسم کی گائے مل گئی ہے. اب کہنے لگے فذبحوها اب اس گائے کو ذبح کر دیا، وما كادوا يفعلون قریب نہ تھا کہ وہ لوگ ذبح کرتے، ذبح کرنا ہی نہیں چاہتے تھے لوگ لیکن پھر بھی کیا کر دیے، ذبح کر دیے. تو قریب تھا کہ یہ لوگ ذبح نہیں کریں گے لیکن کیا ہو گیا، ذبح کر دیے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب قتلتم تم نے قتل کیا، نفساً ایک جان کو، ایک انسان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا پھر کون قتل کیا اس کو، اس بارے میں جھگڑ رہے تھے. واللہ اللہ تعالیٰ مخرج ظاہر کرنے والا ہے، ما کنتم تکتمون جس چیز کو تم چھپا رہے ہو. کون قتل کیا یہ چھپاتے تھے تو یہ اللہ ظاہر کرنے والا ہے. فقلنا اضربوہ تو ہم نے کہا آپ کہیے ان سے، اضربوہ ہم نے کہا کہ تم کیا کرو، وہ گائے جو ذبح کری آپ اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر، ببعضھا اس کے جانور کے گوشت کا ایک ٹکڑا لو، لے کر کیا کرو، جسے قتل کیا گیا ہے مردہ اس کے جسم پر وہ ٹکڑا رکھ دو، اس کے جسم پر مارو، اس کے جسم پر رکھ دو. کیا ہوگا، کذالک یحیی اللہ الموتى اللہ تعالیٰ اسی طرح زندہ کرتا ہے مردے کو، وَيُرِيكُمْ اور اللہ تعالیٰ تم کو دکھاتا ہے آیاتہ اپنی قدرت کی نشانیاں، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو، سمجھ حاصل کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ بے شک وہ گائے کوئی کام نہ کی ہو، محنت نہ کی ہو، زمین کو ہل نہ چلائی ہو کھیت میں، اسی طرح کنویں سے پانی نہ نکالی ہو، کھیت کو پانی نہ بھنی ہو، مطلب اس کا اس سے کسی قسم کا کام نہ لیا گیا ہو، ایسی گائے ہو، صحیح سالم ہو، اس کے جسم میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو. اب کہنے لگے آپ جو شرائط باتیں بولے اب ایسی گائے مل گئی ہے، درست باتیں آپ نے کہی تھی ویسی گائے اب مل گئی ہے. اب اس کو کیا کیے، بنی اسرائیل اس کو ذبح کیے، اور ان کے کاموں سے، ان کے سوالات سے ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ ذبح نہیں کرنے والے ہیں لیکن پھر بھی کیا ہو گیا، ذبح کر دیے. اب جب ایک آدمی کو قتل کیے تو کون قتل کیا اس بارے میں جھگڑ رہے تھے، تو کیا میں کیا، تو کیا میں کیا، ایسا. تو اللہ تعالیٰ کون قتل کیا اس کو یہ لوگ چھپا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کون قتل کیا جس بات کو یہ لوگ چھپا رہے تھے اس بات کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے. اب اللہ نے کہا، قلنا کہا، ہم سے کہا کہ
اس ذبح کیے ہوئے جانور کے ایک ٹکڑے کو لے کر اس مردے آدمی پر رکھ دو. اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، کئی کو زندہ کرتے ہیں. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، تم کو دکھانے کے لیے، تم کو دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ. کیا دکھاتے ہیں؟ اپنی قدرت کی نشانیاں، تاکہ تم عقل سے کم لو، سمجھ حاصل کرو. تو اس آیت میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں. تو یہ سب چیزیں ترتیب سے آپ کو معلوم ہی ہو جائیں گی. تو اس کی تفصیل سن لیں. تو پہلی بات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں گائے کے بارے میں کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ گائے کام کی ہوئی نہ ہو، اس سے زمین میں ہل نہ چلائے ہو، اس سے پانی بوری سے نہ سینچا گیا ہو، صحیح سالم گائے ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو. تو پھر وہ کہنے لگے اب جو شرائط اور جو باتیں آپ کہے تھے درست باتیں، وہ اس قسم کی شرائط کی درست باتوں کی ٹھیک باتوں کی گائے مل گئی ہے. تو پھر اس کے بعد کیا کہا انہوں نے؟ ذبح کر دیا. قریب تھا کہ وہ لوگ ذبح نہیں کرنے والے تھے. اب پھر ایک آدمی کو قتل کر دیے. کون قتل کیا؟ اس پر جھگڑ رہے تھے. اللہ تعالیٰ جس بات کو چھپا رہے تھے، کون قتل کیا اس کو چھپا رہے تھے، تو اللہ اس کو ظاہر کر دیا. اب ہم نے کہا، اللہ فرمائی کہ گوشت کا ٹکڑا لے کر، جانور کے ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت کا ٹکڑا لے کر مرے ہوئے آدمی کے جسم پر مارو، رکھو. اب اللہ تعالیٰ اسی طرح زندہ کرتے ہیں مردوں کو. تم کو دکھانا چاہتے ہیں، تم کو دکھاتے ہیں اپنی قدرت کی نشانیاں، تاکہ تم عقل سے کم لو، عقل حاصل کرو. تو کل ایک قصہ مختصر آپ کو بتایا. اب کئی کو قتل کرے اس بارے میں 2 قسم کے واقعات ہیں. بنی اسرائیل، یہاں ایک بات پہلے سن لو تفصیل سننے سے پہلے. اگر بنی اسرائیل پہلے کی کل کی سبق کی آیت میں وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر یہ لوگ انشاء اللہ کا لفظ نہیں بولتے تو پھر ان کو کبھی بھی وہ گائے اس شرائط کی، ایسا رنگ ہونا، اتنی عمر کی ہونا، محنت نہیں کر ہونا، جنگل میں پانی نہیں خرچ کرنا، یہ سب شرطیں جتنی یہ لوگ جیسا پوچھتے گئے ویسا شرطیں بڑھتے گئے. تو اگر یہ لوگ انشاءاللہ لفظ نہیں بولتے تو ان کو کبھی بھی اس قسم کی گائے نہیں ملتی تھی. تو انشاءاللہ بولنے کی برکت سے ان کا کام حل ہو گیا، اس قسم کی گائے مل گئی. اور ایک بات کیا کل بھی بتایا، اللہ ان کو حکم دیے کہ تم گائے ذبح کرو. چپکے سے کون سی کی گائے لے کر ذبح کر دیتے تو اللہ کا حکم پورا ہو جاتا تھا. ان کے آدمی کو کون قتل کرے معلوم ہوتا تھا، لیکن انہوں کیا کرے، گائے ذبح نہیں کرے. بولتے میں پوچھتے گئے کیسی ہونا، رنگ کیسا ہونا، عمر کتنی ہونا، ایسا پوچھتے گئے تو ان کے اوپر شرطیں بھی بڑھتی چلی گئی. اس لیے بیجا سوالات نہیں کرنا. تو کل بات آئی تھی کہ ایک آدمی کو، بنی اسرائیل کے آدمی کو قتل کر ڈالے. تو کون قتل کرے معلوم نہیں تھا، کئی کو قتل کرے معلوم نہیں تھا. آج سن لو. تو قتل کرنے کی وجہ، ایک آدمی تھا، بوڑھا آدمی تھا، مالدار آدمی تھا. اسے 2 قسم کے واقعات ہیں اس بارے میں. کئی کو قتل کرے اس بارے میں 2 قسم کے واقعات ہیں. ایک واقعہ، ایک بات تو کیا کہ ایک آدمی تھا، بوڑھا آدمی، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی لیکن بڑا مالدار تھا. اب اس کے بھائی کے بچے تھے، اس کے بھائی کے بچے ذرا غریب تھے، ان کے پاس مال وغیرہ نہیں تھا. تو اب بھائی کے بچے ہمارے چچا بڑے واقع کب بڑھ جاتے دیکھ لے کو ہوتے تھے. اب اللہ کا بھی کرم یہ تھا کہ وہ بوڑھا آدمی مرتا نہیں تھا، اس کی عمر بڑھتی جاتی تھی. اب سوچ کو کیا کرے، بھائی کے بچے اسے چچا کی بڑے واقع کی تھانی مالدار اسے مار ڈالے. اب مالدار کو کیا ہوا، 2 گاؤں نزدیک تھے، 2 بستیاں. اب انہوں مار کو کیا کرے. اب ان کا قانون کیا تھا، کس گاؤں کے نزدیک مردہ پڑ کر رہتا کہ وہ گاؤں والے اسے قتل کرے سرکار. اب مارے اس کو، اس کا فدیہ کیا ہے، اس کی دیت کیا ہے، جان کو نقصان کرے تو کیا کتنا پیسہ دینا، وہ دینا کا ان کو واجب ہوتا تھا. اسے دیت بولتے. تو ایک انگلی کاٹے تو دیت کتنی ہوتی، 10 اونٹ کے برابر ہوتی، 5 اونٹ کے برابر ہوتی.
تو اس لحاظ سے اب دیت ہوتی تھی. اب کیا کر ڈالے, یہ گاؤں والے قتل کر کو راتوں رات وہ گاؤں والے کے پولیمیرا کے پاس رکھ ڈالے, اسے چھڑ ڈالے قتل کر کو. اب صبح اٹھتے بس کیا ہوتا, کیا بات آتی, وہ گاؤں والے قتل کری بول کر بات آتی. اب ان کے اوپر قتل کر سے اس کو دیت دینا پڑتا. اب انہوں مارنے کے بعد ہم کا چچا کی بڑے بھائی کی مارا گیا, تو اب اس کی پوری آستی اس کے بھائی کے بچوں کو بھی ملتی ہے. ایسا ان کا پلان رکھ کر مار ڈالے. سو ایک واقعہ تو یہ کہ بھائی کا بچہ مار ڈالا مال کے واسطے. غریب تھا, ان کے بڑے بھائی یا چچا مالدار تھا, تو ان کے پاس مال نہیں تھا, تو پھر مال کی حرص میں آدمی کیا کر دیا, قتل کر دیا. تو یہاں سے بات کیا سمجھ میں آتی ہے, دیکھو آدمی اگر مال کی حرص آدمی کو لگ گئی, بول لو آدمی کسی دیکھتا نہیں, باپ کو بھی قتل کر ڈالتا. ایسے بھی واقعات ہیں, باپ کو بھی قتل کر ڈالا ہے بچہ پراپرٹی کے واسطے. باپ پراپرٹی نہیں بانٹ رہا, تقسیم نہیں کر رہا, تو بیٹا خود باپ کو مار دیا. جمعہ میں کبھی واقعہ بولا تھا مجھے, بقرعید کے عنوان پر جب بولتا تھا تو دشمنوں کو جواب دیتے ہوئے غائب زبان نہیں کرنا, ظلم ہے, اس قسم کی ان کی باتیں ہوتی, تو ان کے جواب میں بیان کرتے ہوئے میں یہ بات بتایا تھا کہ اگر کسی کو جانور کو ذبح کرنا, جانور کو مارنا اگر ظلم ہے, تو پھر آج انسانوں کو مارا جا رہا, ٹرینوں کے اندر, بسوں کے اندر, گھر میں گھس کر مارا جا رہا, پھر یہ ظلم نہیں ہے. جانور کو ذبح کرنا ظلم ہے, تو پھر یہ ظلم نہیں ہے. عقل نہیں لگی ابھی, گوشت کھائے تو عقل آتی ہے. نہیں کھاتے گوشت, کھاؤ گوشت آتی. پھر ایسی بات نہیں کہ کون گوشت نہیں کھاتے, نہیں, سب جنے گوشت کھاتے. ہمیں دکھا کو کھاتے اور چھپا کو کھاتے. سمجھ میں بات, سب جنے گوشت کھاتے. تو ایک واقعہ تو یہ, آدمی کو جب حص لگ جاتی ہے مال کی, تو پھر آدمی کسی دیکھتا نہیں, مار ڈالتا آدمی. تو ایک واقعہ تو یہ. دوسرا واقعہ کیا, دوسرا واقعہ ایک آدمی مالدار تھا, اس کی بیٹی تھی, اس کے بھائی کا بچہ غریب تھا, اس کے چچا یا بڑے بھائی کی بیٹی شادی کرنا چاہتا تھا, لیکن دیتا نہیں تھا. اب اس کے واسطے کیا کر دیا ہوں, اپنے چچا یا بڑے بھائی کو, مالدار کو قتل کر دیا. بعد میں اس کی پراپرٹی بھی اس کے اوپر, اس کے کھاتے میں آ گئی, اس کی بیٹی سے بھی نکاح کرنے والا ہو گیا, اور دیت بھی اس کے اوپر نہیں آئی. دوسرے گاؤں والوں کے پاس بھیج دیا, لے جا کر کہیں پھینک دیا. لوگ آ کر وہاں جمع ہو گئے, تو صبح اٹھ کر انہیں بمڑا مارنے لگا, کون قتل کرے ہمارے چچا کو, کون قتل کرے ہمارے بڑے بھائی کو بول کر. اب بعد میں کیا ہوا, ان کہاں پھینکا تھا کہ مار ڈال کو, پھر ان خود وہاں گیا, جا کر دیکھا تو آدمی لاپٹلے کو ہے. اب کون کون لاپٹلے کو, سب کو بولنے لگا تمہیں قتل کری ہمارے چچا کو, تمہیں پیسے دینا, مجھے مارے سے اس کو دیت دو. حالانکہ مارا سو انہیں, اب مار ڈالا بھی, اس کی چچا کی پراپرٹی کا وارثدار بن گیا, بیٹی سے شادی بھی کر لیا. دیکھو کتنے کما کرے ہیں مال کے واسطے. تو یہ دو قصے تھے اس میں. تو اب ہوا کیا, اب کون مارے معلوم نہیں تھا, وہ معلوم کرنا تھا اسرائیل کو, بنی اسرائیل کو, کون مارے یہ آدمی کو بول کر. تو اللہ تعالیٰ حکم دیے کہ تم ایک اونٹ, ایک گائے یا بیل ذبح کر کو, وہ اس کا ذرا ٹکڑا گوشت اس کے منڈے پر رکھ ڈالو. ان زندہ ہو کر اسے کون مارے بول کو پھر مر جاتا ہے. اب ذبح کرنے کے بعد جانور کو اس کا ایک ٹکڑا گوشت اٹھا کو اس کے منڈوں میں رکھ ڈالے, اٹھائیں, اٹھ کر پوچھے لوگ تجھے کون قتل کرے, زندہ ہوا, زندہ ہونے پر پوچھے لوگ تجھے کون قتل کرے, میرے بھائی کا بیٹا بول کر پھر مر گیا. اب بعد میں اس کے بھائی سے کون قتل کرے, اس کو بھائی کا بیٹا قتل کیا, پھر اسے بھی جان سے اسے قتل کر دیا. تو یہ واقعہ ہے اس کے اندر. تو اس لیے مال کی رزق میں اپنے نہیں پڑنا چاہیے. آدمی کو بس اللہ سے اس لیے مال پوچھو نہ کو, اللہ سے ضرورتوں کی تکمیل پوچھو. اگر مال پوچھنا بھی تو اللہ مجھے حلال مال دے, حلال راستہ دے, یہ اللہ سے پوچھو. چونکہ مال دے اللہ سے, دعائیں بھی اللہ سے کرنے کا طریقہ ہوتا. اللہ حلال مال دے یہ پوچھنا اللہ سے, اللہ خالی بچے دے اللہ سے یہ نہیں پوچھنا, نیک بچے دے اللہ. ربی حبلی من الصالحین, ابراہیم علیہ السلام کی دعا جس پر 3 پارے میں ہے. اللہ سے دعا مانگی ہے, اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں دعا کرے, ربی حبلی من الصالحین,
اللہ تو مجھے نیک بچہ دے، صالح بچہ دے، اچھا بچہ دے. تو اللہ سے مانگی تو بھی نیک بچہ دے، حلال مال دے، برکت کی چیز دے، برکت والا مال دے. ایسی دعائیں مانگنا اللہ سے. خالی مال دے بول ڈالے، اللہ مال دیا، حرام کر کے حلال کر کے اللہ پیچھے لگا دیا، ایسی نہیں. بچہ اللہ سے پوچھے، اللہ بچہ نافرمان بچہ دے دیا جو ہمارے قتل کے در پہ رہتا ہے، نافرمان بچہ ہمارے کو پکڑا تو مار دوں بولتا کرتے ہیں کبھی. ایسا بچہ نہیں ہونا. اللہ سے نیک بچے پوچھنا، نیک دعائیں اللہ سے مانگنا. اور اللہ سے آدمی حلال مال مانگنا، برکت کا مال مانگنا، نیک صالح اولاد مانگنا. اور آدمی شریعت کے باتوں پر اللہ کیا کرو بولے اسے کرنے پر آدمی تیار ہو جانا. کہیں کو کرو بولے، کدھر نہ کو کرو بولے، یہ سب چیزوں میں ہمارے کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں ایک سوال بھی پیدا ہوتا، وہ سوال یہاں کرنے کا بھی نہیں ہے. سوال کیا؟ اللہ جب کون قتل کرے معلوم کرنا تھا تو پھر اللہ کو ڈائریکٹ نبی کے ذریعے سے اللہ وحی کر کے بول سکتے تھے. پھر کئی کو اللہ جانور کو ذبح کرا کو، جانور کا گوشت کا ٹکڑا نکال کو، مرغے سوادمی کے منڈے پر رکھو، اسے زندہ کر کو، پھر اللہ کہیں بولنے لگے. یہ سوال یہاں کرنے کا نہیں ہے. اللہ کی قدرت کیا ہے اسے زندہ کرنے میں، اللہ کی طاقت کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے ایک حکمت، کتاب کو پڑھنے سے سمجھ میں آنے والی ایک حکمت کہ بندوں کو سمجھ میں آ جائے کہ میں زندہ بھی کرتا ہوں، مارتا بھی ہوں. تمہیں اگر کسی کو قتل بھی کر دیے، کسی کا مال ہڑپ بھی لیے، آپ ظلماً کسی کو مار بھی دیے، میں اگر چاہوں تو اسے زندہ کر کے بھی تمہیں کون قتل کرے یہ میں بتا بھی سکتا ہوں. ایک بات تو یہ کہ دوسری بات کیا؟ دوسری بات اللہ تعالیٰ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں. مرنے کے بعد پھر تم کو زندہ ہونا ہے، اس کے لیے تعالیٰ میرے پاس طاقت اتنی ہے کہ میں تمہارے کو مرنے کے بعد پھر زندہ کر سکتا ہوں. طاقت میرے پاس ہے، تم اسے سمجھو. میرے پاس آ کر تم کو اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، اس لیے تم کسی پر ظلم نہ کرو. میں جو باتیں بول رہا ہوں اس پر تم عمل کرو. اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتا ہے. تم اس لیے عقل سے کام اللہ سمجھانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلامی احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا فرمائے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا شوق پیدا فرمائے، اور بلا وجہ اور بے ترکے سوالات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی پر ظلم ستم کر کے اس کی مال کی حرص میں اسے قتل کرنے سے، اس پر ظلم کرنے سے، بھائیوں کی، بہنوں کی، بیٹوں کی پراپرٹیوں کو ہڑپ کر کے، ظلم کر کے جہنم کا مستحق ہونے سے اللہ محفوظ فرمائے. ہر ایک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.